اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم۔ سورۃ الاعراف مضمون کے اعتبار سے ہم نے بتایا کہ اس کا دعویٰ ہے 3 امور۔ اس سورت کا دعویٰ کتنی باتیں تھیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کون سی تھی؟ اتباع ما انزل اللہ، کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ اور دوسرا دعویٰ، تیسری بات کون سی تھی؟ اثبات توحید اور رد شرک۔ تو ہم بیان کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بنی اسرائیل کا اور فرعون کا، جادوگروں کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوا، کس طرح وہ ایمان لائے اور فرعون نے کیسے ان کو سزا سنائی اور ان کی ایمان کی پختگی کہ فرعون سے کہنے لگے تو جو مرضی ہے کر لے، ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ حق آ گیا، ہم نے حق پہچان لیا ہے اور مان بھی لیا ہے۔ پھر بارگاہ الہی میں گڑ گڑائے کہ اللہ اب ہم پہ مشکل وقت آ گیا تو افرغ علینا صبرا، اللہ صبر اس وقت تھوڑا نہیں چاہیے بلکہ افرغ انڈیل دے، بہا دے ہم پہ صبر۔ تو اس کا ذکر ہوا۔ پھر بنی اسرائیل کی کچھ دیگر خباثتوں کا ذکر کیا کہ طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے، اللہ کا کلام سنا، کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، کون بول رہا ہے، ہم تو تب مانیں گے جب اللہ کو۔ تو اس وقت اللہ نے ان کو پھر عذاب میں مبتلا کیا، سارے مر گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ سورہ بقرہ میں کہا، اور اس مقام پہ فرمایا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کس نے پکڑ لیا ان کو؟ زلزلے نے پکڑ لیا۔ پھر دیگر خباثتیں ان کی ذکر کی، ان میں سے ایک یہاں آج ذکر کی جا رہی ہے۔ کل کے آخری الفاظ کیا تھے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، قولاً بات کو، بقول ایسی بات کے ساتھ، غیر الذی قیل لہم جو ان سے نہیں کہی گئی تھی، تو ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ تو اوپر کیا کہا کہ بات کو تبدیل کر ڈالا، اب آج بتایا جا رہا کہ بات کے ساتھ ساتھ عمل بھی بدل ڈالا۔ سمجھ آ گئی؟ اوپر کیا تھا کہ حتتن کہو تو کیا بنا دیا؟ حنتتن۔ آج کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہیلے شروع کر دیے، جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں، ذرا آئیے۔ ہاں، 3 گروہ بن گئے، ایک گروہ فاعلین، دوسرا گروہ ساکتین، اور تیسرا گروہ الناہین عن المنکر۔ کتنے گروہ؟ ہاں، تو آسان لفظوں میں یہ کہو کہ فاعلین، ساکتین اور مانعین، ٹھیک ہے؟ انجام دیکھیے۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور پوچھ ان سے، عن القریۃ التی، اس بستی کے بارے میں، یعنی اس بستی کے لوگوں کے بارے میں، ان کی حالت کے بارے میں، کانت حاضرۃ البحر،
جو دریا کے کنارے تھی. کس کے کنارے تھی؟ دریا کے کنارے تھی. اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے والے دن. زیادتی کرتے تھے ہفتے میں. کیا زیادتی کرتے تھے؟ شکار منع تھا اور وہ کرتے تھے. فرمایا اذ تأتیہم حیتانہم، جب آتی تھیں ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن وہ ہفتہ نہ کرتے یعنی ہفتے کا دن نہ ہوتا تو لا تأتیہم، مچھلیاں نہ آتی. کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم آزماتے ہیں ان کو، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں. جوں جو ان کے اندر فسق، اللہ کی فرما برداری سے نکلنا پایا جاتا ہے، اتنے ہی احکام سخت کیے جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح ہم آزماتے ہیں ان کو، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ وہ فسق کرتے تھے. تو میں نے اس کی صورتیں بتائیں کہ کچھ نے کہا نالیاں کھودیں، چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، ہفتے والے دن مچھلیاں ان کی تالابوں میں آ جاتی، اور جب ہفتہ ختم ہونے کو ہوتا واپس جانے لگتی تو آگے بند کھڑی کر دیتے، اتوار والے دن نکال لیتے. اور اگر کوئی منع کرتا کہتے ہیں جی اگر تمہیں اعتراض ہے تو اتوار کو بھی نہیں نکالیں گے، سوموار کو نکال لیں گے. تم ناراض ہوتے ہو تو اتوار کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، سوموار کو نکال لیں گے. اور ایک صورت مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ شرعا، جب مچھلی اتنی زیادہ ہوتی تھی نا، سامنے ظاہر باہر ہو کے آ جاتی، تو یہ وضو کرتے تو ان کی ہتھیلیوں میں بھی مچھلیاں آتی. تو یہ کیا کرتے؟ منہ میں پانی مارنے کے بجائے ایسے دیکھو، ایسے کیا، مچھلی ہو جا کے پیچھے لگ گئی. ٹھیک ہے نا بھائی، ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو وضو کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہاں، وہ ہمارے چچا زاد بھائی تھے، لڑائی کی کسی کے ساتھ تو اس کو پتھر مار کے اس کا سر پھوڑ دیا. جب سر پھوڑا، گلہ آیا تو میرے والد صاحب نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، بندے کا سر پھوڑ دیا پتھر مار کے. میں نے پتھر نہیں مارا، میں راستے میں چل رہا تھا، ایسے میرے پاؤں سے پتھر اٹھا اور جا کے اس کے سر پہ لگ گیا. ایسے ہی چلتے چلتے. یہ کیا ہے؟ بہانہ ہے. کیا ہے؟ ہاں، وضو کر رہے ہیں ویسے ہی منہ پہ پانی ڈالا اور مچھلی ہو جا پیچھے گری. ہاں، اللہ کے ساتھ ایسا کرنا، بندوں کو تو دھوکہ دے دو گے لیکن کیا اللہ کو بھی دھوکہ دو گے؟ فرمایا آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں شرعاً، سامنے ظاہر باہر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن وہ ہفتہ نہ کرتے، لا تأتیہم، نہ آتی ان کے پاس. کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم آزماتے ہیں ان کو، بما کانوا یفسقون. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، امتن اے جماعت منہم، لم تعظون، کیوں تم نصیحت کرتے ہو، قوماً، اس قوم کو، کہ اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے دنیا میں، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو عذاب دینے والا ہے آخرت میں سخت عذاب. ٹھیک ہے نا، ایک کو دنیا کے ساتھ لگا اور ایک کو، یا دونوں کو دنیا کے ساتھ، تو مانا ہوگا کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، عذاب شدید. قالو، تو یہ ایک گروہ کا ذکر یہ ہوا کہ جو منع کرنے والوں کو بھی منع کرتے تھے. کیا؟ منع کرنے والوں کو بھی، کہ چھوڑ دو ان کو، اللہ ان کو ویسے بھی غرق کرے گا، یہ لگے ہوئے ہیں، ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، تو جو نصیحت کر رہے تھے، مانعین تھے جرم سے، وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، معذرت کرنے کے لیے، معذرت پیش کرنے کے لیے، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف. یعنی ہم تو یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا. آگے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ بھی امید ہے شاید کہ لوگ کیا ہو جائیں؟ بچ جائیں. یعنی دو وجہ سے ہم نصیحت کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ رب کے بارگاہ میں ہم عذر پیش کر سکیں
کہ اللہ ہم نہ شریک ہوئے بلکہ ہم منع کرتے رہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری نصیحت پر یہی کیا ہو جائیں، باز آ جائیں۔ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا، پس جب وہ بھول گئے، مَا ذُکِّرُوا بِهِ، وہ احکام جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، تو انجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو منع کرتے تھے برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، سخت ترین عذاب کے ساتھ۔ تین گروہ کون کون سے تھے؟ ایک تو جنہوں نے شکار شروع کیا تھا ہفتے والے دن ہیلوں کے ساتھ، دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جو بالکل کہتے تھے نہ منع کرو، اور منع کرنے والوں کو بھی منع کرتے تھے، اور تیسرا گروہ جو اپنا فریضہ ادا کر رہے تھے نہی عن المنکر کا، کہ وہ منع کرتے تھے۔ لیکن جب سزا کا ذکر آیا تو قرآن نے صرف ایک بات ذکر کی کہ نجات ہم نے صرف ان کو دی، ینہون عن السوء، جو برائی سے کیا کرتے تھے، منع کرتے تھے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال نہیں آئے گا کہ جو ساکتین تھے ان کا کیا بنا؟ کیا؟ جو ساکتین تھے، چپ کر کے بھائی نہ منع کرو، اور جو منع کرتے تھے ان کو بھی منع کرتے تھے۔ مفسرین کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے عذاب میں کیا کر دیا تھا، اس لیے کہ اگر وہ بھی نجات پاتے تو نجات والوں میں ان کا بھی ذکر کیا ہونا چاہیے تھا، جبکہ نجات والوں کا ذکر اللہ نے صرف ان لوگوں کا کیا ہے جو کیا کرنے والے تھے، منع کرنے والے تھے۔ فرمایا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت ترین عذاب کے ساتھ، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بسبب اس کے کہ وہ فسق کرتے تھے۔ سورت میں بار بار یفسقون یفسقون، فسق کس کو کہتے ہیں میں اس کی پوری وضاحت کر چکا ہوں کہ اکثر مفسرین یعنی یہ اللہ کے احکام کی برملا کیا کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے اور اس سے نکلتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی فسق کا کم درجہ ہوتا ہے، کبھی درمیانہ درجہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی فسق کا اطلاق کفر پر بھی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی بندہ مستحبات سے نکلتا ہے، سنن سے نکلتا ہے، اور کبھی اعتقادی طور پہ نکل جاتا ہے، پورے اسلام سے نکل جاتا ہے، تو اس پر بھی قرآن کریم میں فسق کا کیا کیا گیا ہے، اطلاق کیا گیا۔ فرمایا فَلَمَّا أَتَوْا، پس جب انہوں نے سرکشی کی، عَمَّا نُهُوا، اس سے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، شکار سے ان کو منع کیا گیا لیکن انہوں نے سرکشی کی، تو قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ یہاں کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو ان کا مسخ تھا یہ حقیقی تھا یا معنوی تھا؟ جمہور مفسرین کی رائے یہی تھی کہ یہ حقیقی تھا۔ کیا تھا؟ حقیقتاً اللہ نے ان کو کیا کر دیا، مسخ کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں بتایا تھا کہ ان کی شکلیں کیوں تبدیل کی گئی تھی، جی جزا من جنس العمل، یعنی جس طرح حکم شریعت کی شکل بگاڑ دی، جزا من جنس تو اللہ نے ان کی شکل کیا کر دی، بگاڑ دی۔ بندر بظاہر دیکھو تو شکل و صورت اس کی کس والی نظر آتی ہے، انسانوں والی، لیکن اندر سے انسان نہیں ہے۔ اسی طرح بظاہر تو یہ بھی ایسا کرتے تھے کہ ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا ہے، ہم تو اتوار کو کرتے ہیں، پیر کو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کرتے کس کو تھے، ہفتے ہی کو کرتے۔ جب مچھلی کو قید کر لیا یا مچھلی کو کنڈے میں پھنسا دیا اور کنڈا باندھ دیا، اب وہ مچھلی چر رہی ہے، اتوار کو تم نکال لو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے تو جزا من جنس العمل، اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی۔
فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یہ مغالطہ بھی نہ رہے کہ آج کل جو بندر آپ کو نظر آتے ہیں یہ کہیں وہ ہیں یہ وہ، اس لیے کہ جو قوم مسخ کر دی جاتی ہے ان کی نسل نہیں چلتی، ان کو 3 دن زندہ رہے پھر کیا کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا، یہ یہودیوں کی خباثتوں کے بعد رب کا اعلان، فرمایا وہ اعلان یہ تھا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ ضرور بضرور اللہ مسلط کرتا رہے گا، ایک ہی بندہ نہیں ہوگا کہ جو قیامت تک مسلط ہوگا، اس لیے میں معنی میں استمرار کر دیا کہ یعنی اللہ ان پہ مسلط کرتا رہے گا قیامت کے دن تک، من ایسے شخص کو، ہاں یعنی ایسے لوگوں کو، یسومہم جو ان کو چکھائیں گے، سوء العذاب، برا عذاب، ان کی سزا ہے قیامت تک کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی بندہ مسلط رہے گا جو ان کو سزا دیتا رہے گا۔ آیت پر اشکال ہے کہ ہم تو آج دیکھتے ہیں یہودیوں کو، وہ تو تمہارا رگڑا نکال رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اس کی وضاحت میں نے ایک جگہ کی تھی، اگر نہیں تو خیر آیت نکال لو، سورۃ آل عمران 112 آیت نکال لو، خیر ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 112، فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، مار دی گئی ہے، ہم کہتے ہیں نا ڈال دی گئی، معنی کرتے ہیں ضربت ڈال دی گئی، اس کو اپنے معنی سے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی ان کی توہین کے لیے ذلت ان کی کیا کر دی گئی، مار دی گئی ان کے اوپر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں پائے جائیں گے ذلیل ہوں گے، جیسے ادھر کہا کہ ان پہ کوئی نہ کوئی مسلط رہے گا جو ان کو کیا کرتا رہے گا، ذلیل کرتا رہے گا، ادھر فرمایا مار دی گئی ذلت ان پر جہاں پائے جائیں گے، ہاں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، وقتی طور پر ذلت سے بچنے کے لیے 2 صورتیں ہیں، یا تو ذمی بن کے رہیں، کیا بن رہیں، کیا رہیں، بحبل من الناس، اسلامی مملکت کے تحت ذمی بن کے رہیں تو عارضی ذلت سے بچ جائیں گے، موت کے بعد کی ذلت تو پھر بھی ہے، اور بحبل من اللہ کہ یا تو اللہ کے قوانین کو مان لیں، ایمان لے آئیں یہودی تو پھر ذلت سے کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، اور دوسری بحبل من الناس میں اللہ نے ناس کہا، مومن کا ذکر نہیں کیا، تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ الناس جب عام ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہودی اب وقتی طور پر ذلت سے بچ سکتے ہیں کسی کافر قوت کے ماتحت ہو کے رہیں تو، ان کو پشت پناہی اگر کسی کافر قوت کی حاصل ہو تو ہو جائے، ورنہ اپنی کوئی حیثیت ان کی آج بھی اگر یہودیت کو کچھ پناہ حاصل ہے تو وہ امریکہ کی ہے جو عیسائی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرمایا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے، جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کا موقع بھی نہیں دیتا، نہیں، إِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا، ان بنی اسرائیلیوں کو، أُمَمًا، بڑی بڑی جماعتیں، کئی گروہوں جماعتوں میں، منہم الصالحون، کچھ تو ان میں صالح ہیں، کہ عبداللہ بن سلام، ہاں جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ صالحون اسی لیے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، سمجھ آ گئی؟ یہ مصداق لکھا ہے مفسرین نے، فرمایا منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، اور کچھ جو ہیں اس کے علاوہ ہیں، یعنی صالح نہیں ہیں، آگے
نہ صالح ہیں اور نہ مصلح ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی کرتے ہیں۔ فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے ان کو آزمایا بالحسنات، کس کے ساتھ؟ بار بار یہ لفظ گزرا ہے، خوشحالیوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حسنات، خوشحالی، نیکی، نعمتوں کے ساتھ، نیکی نہیں، کس کے ساتھ؟ نعمتوں کے ساتھ، خوشحالیوں کے ساتھ، والسیئات، اور کس کے ساتھ؟ دنیاوی مصائب کے ساتھ، یعنی کبھی نعمتوں سے نوازا، شاید شکر گزار بن جائیں، کبھی سیئات، تکلیفوں، مصیبتوں، آزمائشوں میں ڈالا، لعلہم یضرعون، گزرا پیچھے، تاکہ یہ گڑ گڑانے لگ جائیں، لعلہم یرجعون، اور ادھر کیا فرمایا؟ تاکہ یہ پلٹ آئیں۔ تو یہ خوشحالی بدحالی کے ساتھ اس لیے آزمایا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، کس سے لوٹ آئیں؟ عن عملہم السوء، اپنے برے عمل سے، کس سے؟ اپنے برے عمل سے یا برے عقیدے سے لوٹ آئیں۔ آگے جی، فخلف من بعدہم خلف، پس جانشین ہوئے ان کے بعد، خلف نااہل، یہ گئے ہیں تو ان کے جو جانشین آئے ہیں وہ بھی بڑے قابل آئے ہیں، ہاں، خلف نااہل، کیا؟ ایک خلف ہوتا ہے اور ایک خلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ خلف عموماً لام کے سکون کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے نااہل، نالائق شاگرد کو، نالائق جانشین کو، اور خلف اچھے جانشین کو۔ آپ کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں ایک عالم تھے، ان کا بیٹا تھا تو دوسرا کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کے خلف رشید ہے، تو وہ خلف رشید نہیں تھا، کیا تھا؟ خلف رشید، ٹھیک ہے نا، یعنی اچھا جانشین، سمجھ آ گئی؟ تو ادھر یہ اچھے نہیں ہوئے، یہ کیا ہوئے افضال؟ برے جانشین ہوئے۔ کیسے برے جانشین ہوئے؟ ذرا لفظوں پہ غور کرنا۔ فخلف من بعدہم، پس جانشین ہوئے یہ من بعدہم ان کے بعد، خلف جانشین ہوئے ان کے بعد، نالائق، کیسے؟ نالائق جانشین ہوئے، ورث الکتاب، وارث ہوئے کتاب کے، یاخذون عرض ھذا الادنی، یہ کیسے جانشین تھے؟ نالائق۔ ان کی نالائقی کیا تھی؟ فرمایا یاخذون عرض ھذا الادنی، اس دنیا کا ادنا سا مال لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ ہاں، اس دنیا کے گھٹیا مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کو بیچ بیچ کر کھاتے ہیں۔ اور بیچنے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں ہے کہیں تعلیم کتاب پر اجرت لیتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی تحریف کر کے تورات کی آیتیں لیتے ہیں، اس کو چھپا کے پیسے لیتے ہیں، یا اس میں تلبیس کر کے کیا لیتے ہیں؟ پیسے لیتے ہیں۔ تو مانا کرو ورث الکتاب، وارث ہوئے یہ کتاب کے، اور نالائق کیسے ہیں؟ یاخذون عرض ھذا الادنی، لیتے ہیں عرض سامان، ساز و سامان، ھذا الادنی، اس دنیا کا، ادنا سے مراد کیا ہے؟ دنیا، دنیا لکھو، ھذا الادنی، یعنی اس دنیا کا سامان لیتے ہیں، اور یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے۔ متاع الدنیا قلیل، متاع الغرور، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا اس دنیا کا گھٹیا ساز و سامان لیتے ہیں، اور لینے کے بعد خوب مال بٹورنے، سیٹھاں دا مال ہے، ساڑھے تے حلال ہے، سب سے لے لیا، آخر میں کہتے ہیں بس اللہ معاف کرے جی، اللہ بخش دے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ بخش دے گا۔ تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، کیا کہتے ہیں؟ مال لے کر اللہ کی آیات کے بدلے میں، دنیا کا حقیر مال لے کے، کہتے ہیں یقولون سیغفر لنا، ان قریب ہماری کیا کر دی جائے گی؟ بخشش کر دی جائے گی۔ ہاں، آپ کہیں گے ماشاءاللہ یہ جملہ کیا کہ تو پھر اس کا مطلب ہے توبہ بھی کر لی ہے؟ نہیں نہیں،
اگلی بات کیا ہے کہ ان کے استغفر اللہ کہنے کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو یستغفر لنا ہماری بخشش کی جائے گی، یہ اس لیے نہیں کہتے کہ کہیں توبہ تائب ہو گئے آئندہ کے لیے گناہ سے توبہ کر دیا، نہیں، فرمایا وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اگر پھر کہیں ان کے پاس آ جائے سامان اسی طرح کا تو يَأْخُذُوهُ، اس کو بھی لیتے ہیں۔ ہاں، آج استغفر اللہ تو کل پھر لے لیا۔ وہ استغفار اس لیے نہیں تھا کہ یہ کہیں توبہ طائب، وہ استغفار جو کہتے تھے ہماری بخشش کی جائے گی، وہ اس وجہ سے کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم تو ہیں ہی بخشے ہوئے، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، جنت ہماری ہے، ہم جو مرضی یہ کر لیں آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی جہنم میں چلے بھی گئے تو تڑکا تڑکا لگنے کے بعد یغفر لنا، ہمیں پھر کیا کر دیا جائے گا؟ بخش دیا جائے گا۔ فرمایا وَإِن يَأْتِيهِمْ، اگر آئے ان کے پاس عَرَضٌ سامان مِثْلُهُ، اسی طرح کا، یعنی جس طرح پہلے انہوں نے لیا، تو يَأْخُذُوهُ، لیتے ہیں اس کو۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا نہیں لیا گیا تھا ان کے اوپر علیہم اے منہم، کیا؟ ہاں، یا یوں معنی کرو، اپنے معنی میں رکھو گے علیہم کو تو معنی کرو کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے کتاب پر وعدہ، سمجھ آ گئی؟ یعنی کتاب کے متعلق وعدہ۔ الیس الم یؤخذ، کیا نہیں لیا گیا علیہم ان پر میثاق الکتاب، کتاب کا وعدہ۔ کس کا وعدہ؟ وہ کتاب کا وعدہ کیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اس کو بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، یہ وعدہ ان سے لیا گیا تھا۔ اچھا، اور دوسرا وعدہ کہ اللہ پر نہیں کہو گے مگر حق، اللہ پر کیا کہو گے؟ حق کہو گے۔ فرمایا وہ الفاظ پڑھو ذرا، وَأَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور یہ کہ نہیں کہیں گے وہ اللہ پر حق۔ ایک معنی یہ ہوا۔ دوسری صورت آیت کے ترجمے پہ غور کرنا وہ یہ ہے کہ الم یؤخذ، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے میثاق الکتاب، کتاب کے ذریعے وعدہ، اے فی الکتاب، میثاق الکتاب کا معنی کیا کرو گے؟ یعنی تورات میں، کتاب میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اور وہ تورات میں ان سے کیا وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ تم نہیں، یہ نہیں کہیں گے مگر اللہ پر حق بات کہیں گے، یہ وعدہ ان سے تورات میں لیا گیا تھا۔ آگے وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، یہ معنی زیادہ درست ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سیاق کلام کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ بالکل جوڑ کھاتا ہے کہ کتاب میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق بات کرو گے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھ لیا تھا وہ کچھ جو اس میں تھا، وَدَرَسُوا، اور انہوں نے پڑھا، مَا فِيهِ، وہ جو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کہ انہوں نے وہ پڑھا جو اس میں ہے۔ بعض مفسرین نے اس درسو کا ایک اور معنی بھی لیا تھا، وہ کس سے لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ درسو، انہوں نے مٹا دیا وہ کچھ جو اس میں تھا، اور وہ کہتے ہیں لغت کا معنی اس سے لیتے ہیں درست الریح الآثار، درست الریح الآثار، ہوا نے چلنے پھرنے کے نشانات کیا کر دیے؟ ہاں، جب چلنے والے ریت پہ چلتے ہیں اور ہوا چلتی ہے تو ہوا ان نشانات کو کیا کر دیتی ہے؟ مٹا دیتی ہے۔ تو ان سے تو وعدہ لیا گیا تھا تم اللہ پر حق بولو گے اور وہ بیان کرو گے، لیکن انہوں نے اس میں سے وہ کیا کر دیا؟ مٹا دیا۔ یہ ایک توجیہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پہلی توجیہ بھی میں نے جو کی ہے وہ آیت کے ساتھ زیادہ مطابقت کھاتی ہے۔ آگے فرمایا وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا جو کچھ اس میں تھا۔
ہاں آگے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ اور آخرت کا گھر خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ بہتر ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ اس آیت کا پہلی کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ آیت کے ٹکڑے کے ساتھ وہ جوڑ یہی ہے کہ وہ لیتے ہیں عارضہ حاذ الادنا، اس دنیا کا گھٹیا مال، حالانکہ آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی کتاب بیچ کر مال نہ کماتے ناجائز تو آخرت میں جو ملتا وہ ان کے لیے کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا۔ آگے افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ والذین یمسکون بالکتاب اور وہ لوگ جو تھامتے ہیں کتاب کو، کیا کرتے ہیں؟ یمسکون بالکتاب، مضبوطی سے تھامتے ہیں کتاب۔ او میرا دوست کیا تھامتے ہیں؟ مضبوطی سے تھامنا۔ اور یہ تمسک کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے دلیل پکڑنا۔ کیا پکڑنا؟ دلیل پکڑنا۔ تو فرمایا جو لوگ کتاب اللہ سے دلیل پکڑتے ہیں، کدھر سے دلیل پکڑتے ہیں؟ یمسکون بالکتاب، یعنی ان کی دلیل کتاب اللہ سے ہوتی ہے، اسی کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں تو یہ کامیاب ہیں۔ تو دلیل میں بھی وہی بات ہوتی ہے، دونوں معنوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اصل میں تھامنا۔ تو جب آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ تھام لیتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو مضبوطی سے تھامتے ہیں بالکتاب، کتاب کو، اقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی انہوں نے، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ بے شک ہم اجر ضائع نہیں کرتے مصلحین کا۔ کس کا؟ صالحین نہیں کہا، صرف کیا کہا؟ کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو صالحین بھی بیچ میں رگڑے جاتے ہیں، بچتے کون ہیں؟ مصلحین۔ ٹھیک ہے، تو لفظ کیا ذکر کیا یا ہم ضائع نہیں کرتے اجر کس کا؟ مصلحین کا۔ تو اگر آیت کا اختتام اس پہ کرو تو اوپر کی بات بھی زیادہ درست ہو جائے گی کہ یمسکون بالکتاب، دلیل پکڑتے ہیں کتاب سے، یعنی کتاب اللہ کی دلیل پکڑ کے لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایسے مصلحین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور جب ہم نے اکھیڑ دیا، اکھیڑا، نتقنا یعنی جڑ سے اکھیڑا پہاڑ، فوقہم ان کے اوپر، کیونکہ سر سید احمد خان اور دیگر پرویزی وغیرہ جو معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے اس معنی کے، اس آیت کا معنی کرتے ہیں، اس کا نہیں، وہ جو دوسرا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ تو اس آیت کے تحت سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ ان کو ایک ایسے پہاڑ کے دامن میں بٹھایا اور کہا پہاڑ ایسے اوپر سے سلائیڈنگ ہو جائے گی، پہاڑ گرا دیا جائے گا اور تم نیچے کیا کر دیے جاؤ گے؟ اچھا یہ سلائیڈنگ ہو جائے گی، گرا دو گی، ادھر نتقنا کا معنی کرو نا۔ اور پھر نتقنا کی تفصیل خود قرآن نے کر دی، کأنہ ذلۃ، اس طرح اٹھایا جڑ سے گویا کہ بادل کا سائبان ہے۔ کأنہ آیت قرآنی پہ لفظ پہ غور کرو، ٹھیک ہے نا؟ آج سے 20 سال پہلے یہاں ہمارے یہاں ایک لائبریری ہے کھلا بٹ کی، ان میں بہت بڑا کتب خانہ تھا، سرکاری اب بھی ہے۔ تو میں اس میں گیا تو یہ منکرین احادیث کی کتابیں، اسی طرح یہ سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز، ان کی کتابیں دیکھنے کو موقع ملا آج سے 10-15 سال پہلے کے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ان آیات کو ایسے بگاڑ کے پیش کرتا ہے اور نام دیتا ہے اس کو تفسیر کا۔ تحریف کو کس کا نام دیا ہے؟ تفسیر کا نام دیا ہے۔ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو معجزے کا تو منکر تھا، تو کہتا ہے فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کے ذریعے سہارے کے ساتھ چڑھ جا پتھر پہ۔ واہ بھائی جی، میں نے کہا چلو لاٹھی کے ذریعے پہاڑ پتھر پہ چڑھ گئے،
تو پھر فن فجرت من حسنتا عشرت عینن کا معنی کرو جی، کہتے ہیں بارش مانگو، پھر بارش مانگی تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، کیا عجیب لوگ ہیں۔ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور ہم نے جب اکھیڑا جڑ سے ان کے اوپر پہاڑ کو، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ سائبان ہے، وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، أَنَّهُ وَاقِعٌ، کہ وہ گرنے والا ہے ان کے اوپر، اور قُلْنَا لَهُمْ، محذوف نکالو، کیا نکالو؟ ہاں، اور ہم نے ان سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو وہ کچھ جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ، کس کے ساتھ؟ مضبوطی کے ساتھ، یعنی اس کے اوپر عمل کرو، کیونکہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ پکڑ کے ہاتھوں سے ایسے دباؤ، مطلب کیا ہے؟ اس کو عمل میں لاؤ، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق عقیدہ رکھو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اس میں وہ کچھ جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی اس عذاب سے کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب نکالا تیرے رب نے من بنی آدم، اولاد آدم سے، یعنی من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، واشہدہم، اور گواہ بنایا ان کو، علی انفسہم، ان کی جانوں پر، الست بربکم، اور کہا ان سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو کہنے لگے سب بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا کیا ہے؟ رب ہے۔ شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ، یہ کب وعدہ لیا گیا؟ یہ عالم ارواح میں۔ تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے، احادیث سے ثابت ہے، کہاں لیا گیا تھا یہ وعدہ؟ عالم ارواح میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری نسل کو کیا کیا گیا تھا؟ نکالا گیا، پھر ایک کی پشت سے اس کی اولاد، اس کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا گیا، سب کو جمع کر دیا، اور کیا کہا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے۔ اچھا، یہ کیوں کیا اللہ نے عالم ارواح میں؟ ان سے یہ وعدہ کیوں لیا؟ فرمایا اس لیے ان تقولو، اے اللہ، تقولو، تاکہ تم نہ کہو قیامت والے دن، انا کننا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم اس سے، یعنی توحید سے، ھذا کس سے؟ یعنی تیری وحدانیت، کہ رب تو ہی ہے، یہ توحید نہیں ہے، تاکہ تم نہ کہو قیامت والے دن کہ بے شک ہم اس توحید کے مسئلے سے غافلین، بے خبر تھے، ہم اس سے کیا تھے؟ یا یہ عذر نہ پیش کرو، او تقولو، یعنی یہ تم یہ بھی نہ کہہ سکو کہ انما اشرک آباؤنا، بے شک شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہم تو بے قصور ہیں، کیا ہیں؟ شرک ہمارے آباء و اجداد نے کیا، من قبل، پہلے، وَكُنَّا، پہلے سے انہوں نے شرک کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کی اولاد تھے ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، بسبب اس فعل کے جو باطل پرست کرتے ہیں، جو باطل پرستوں نے کیا، اس وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ او میرا دوست، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عجیب توجیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں ان کو جمع کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ وعدہ لے کر ان کو گواہ بنایا، اس لیے کہ مسئلہ توحید ان کی فطرت بن جائے، کیا بن جائے؟ عالم ارواح میں پکا کر دیا۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، سمجھ آ گئی؟ تو پیدا کس پہ ہوتا ہے؟ ہاں، فطرت اسلام پہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو فطرت میں توحید ہے، کیونکہ عالم ارواح میں تم سے وعدہ لیا،
اور اسی کی نورانیت تمہاری فطرت بن جائے، پھر اسی کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے کیا بھیجے ہیں؟ نبی بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں۔ فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت والے دن کہ ہم اس سے کیا تھے۔ تو بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں کافر سے احکام شریعت کے بارے میں اگر ایک بندے کو کوئی پیغام نہیں پہنچا، کیا کوئی اسلام نہیں پہنچا، ایسی جگہ پیدا ہوا کہ جہاں دین کا پیغام اس کو کوئی نہیں پہنچا، دیکھتا ہے جنگلی میں پیدا ہوا، پل گیا، بڑھ گیا، تو اس سے رسالت، احکام شریعت، نماز کے متعلق سوال نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے متعلق سوال ہوگا۔ کیوں؟ دو باتیں، ایک اس کی فطرت میں تھا، دوسرا اس مسئلے کے لیے تو دلائل موجود تھے۔ زمین دیکھ رہا ہے، آسمان دیکھ رہا ہے، سانس لے رہا ہے، پل رہا ہے، سورج کو طلوع اور غروب ہوتے بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کا زمین سے نکلنا بھی دیکھ رہا ہے، یہ سارا کچھ دیکھتا ہے تو اتنا نہیں سوچتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، یہ سب میرے انتظام کرنے والی کوئی ذات ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت والے دن کہ ہم اس سے کیا تھے؟ غافل تھے۔ آگے او تقولوا، یا یہ نہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا، کہ بے شک شرک ہمارے آباء و اجداد نے کیا، من قبل پہلے سے، یعنی وہ کرتے آئے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم اولاد تھے، بچے تھے، من بعدہم ان کے بعد، یعنی ہم تو ان کی نسل ہیں، تو ان کو دیکھا دیکھی ہم بھی کرنا شروع کر دیا ہم نے۔ اَفَتُهْلِكُنَا، کیا پس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، بسبب اس کے جو باطل پرستوں نے کیا ہے۔ آگے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات۔ یہاں آیات سے مراد کیا ہیں؟ دلائل توحید۔ یہاں کیا ہیں؟ ہم بیان کرتے ہیں پھیر پھیر کے تفصیل کے ساتھ۔ تفصیل دوسرے مقام پہ نصرفوں کا لفظ آیا، ٹھیک ہے نا، یعنی پھیر پھیر کے تفصیل کے ساتھ ہم آیتیں بیان کرتے ہیں توحید کی۔ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ شرک سے پلٹ آئیں، اللہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ آگے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور پڑھ کے سنا ان کے اوپر۔ تلا یتلو کے صلے میں علی آئے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا، تو معنی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، بیان کر ان کے اوپر، نَبَأَ الَّذِي، خبر واقعہ اس شخص کا، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس وہ نکل پڑا اس سے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس ہو گیا کس میں سے؟ کان من الغاوین، سارا من الغاوین، ہو گیا گمراہوں میں سے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم بلند کر دیتے اس کو، بِهَا، ان آیتوں کی تابعداری کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ بِهَا، اس سے اوپر کیا مراد ہے؟ یعنی جو آیتیں ہم نے دی تھیں اس کو، ان آیتوں کی تابعداری کی وجہ سے ہم اس کو بلند کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جھک گیا، مائل ہو گیا زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر تو تو اس پہ بوجھ ڈالے تو یلحس، ہانپتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہانپتا ہے، زبان لٹکاتا ہے۔ او تترکو، یا تو اس کو چھوڑ دے، یلحس، تب بھی ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے، یہ مثال ہے اس قوم کی جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، پس بیان کر میرا پیغمبر، القصص، احوال، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ فکر کریں، غور کریں۔ میری طرف دیکھو میرا دوست، میرا بھائی،
فرمایا ان کے سامنے واقعہ بیان کر، کیا بیان کر؟ خبر بیان کر۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کس شخص کی خبر ہے؟ کیا کوئی متعین شخص تھا جو ایسا گزرا ہے؟ تو کچھ مفسرین نے کہا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم ابن باعورہ۔ بعض اس کو بلعم ابن باعورہ، بعض اس کو بلعام بن باعورہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تورات کا عالم تھا، پرہیزگار تھا، مستجاب الدعوات تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لوگ آئے، اس سے کہنے لگے آپ ان کے لیے کیا کریں؟ بد دعا کریں۔ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، نبی برحق کے لیے بد دعا کرو؟ لیکن نہیں، نے کہا نہیں، سوال نہیں، بچ جاؤ۔ آخر کار وہ پیسے، مال، زر، دولت اکٹھی کر دی۔ جب پیسہ اور مال ملا اس کو، اس کی طرف مائل ہوا، کہنے لگا آؤ کرتا ہوں بد دعا۔ جب بد دعا دینے لگا تو اللہ نے زبان ہی الٹی کر دی، بد دعا ان کے لیے کرنے لگ گیا، زبان سے نکل رہے ہیں قوم کے لیے بد دعا، اپنے لیے اور قوم کے لیے بد دعا۔ تو وہ سارے ادھر کھڑے کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کر رہے ہو؟ آپ تو بد دعا دو موسیٰ علیہ السلام کو، آپ الٹا ہمیں بد دعا دے رہے ہیں، ان کو دعا دے رہے ہیں۔ نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے، نکل رہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ زبان کتے کی طرح نکل آئی باہر، اور ذلیل اور رسوا ہوا۔ یہ آپ کو تفسیروں میں ملے گا۔ دوسرا طبقہ مفسرین کرام کا فرماتا ہے کہ کوئی متعین شخص نہیں ہے، بلکہ یہ مثال ہے، پیچھے آگے تفصیل خود قرآن کرتا ہے کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہر شخص اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ کتے کی طرح ہے۔ آپ قرآن سنائیں وہ بڑھ بڑھ کرے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کی کتاب جھٹلانے والا یہ کس کی طرح ہے؟ کتوں کی طرح ہے۔ نمبر 2، ایسے بدعمل سارے اس میں شامل ہیں کہ جن کو اللہ علم دے دے، آیتوں کی سمجھ آنے کے بعد وہ جامع علم کو پھینک کے بے دین ہو جائیں۔ ایسے کئی لوگ جامع دین پہننے کے بعد دنیا کی ہوس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور علم دین کا جو جامع تھا اس کو کیا کر دیتے ہیں اپنے اوپر سے؟ وہ عقیدہ، وہ عمل، وہ تقوی، وہ ساری چیزیں پھینک کے بے دین ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کس کی طرح ہیں؟ کتے کی طرح ہیں۔ پتہ نہیں، میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب فرماتے ہیں یہی توجیہ زیادہ بہتر ہے، اور اس پہ کئی حوالے دیے۔ آگے جی فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، بیان کر ان کے اوپر خبر اس شخص کی آتینا ہو آیاتنا، جس کو ہم نے دی اپنی آیتیں۔ کیا دیں؟ یعنی آیتوں کا علم دیا۔ کیا دیا؟ آیتیں دی، آیتوں کا علم دیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اصل میں انسلاخ کہتے ہیں سانپ جب اپنی کھال پھینک دیتا ہے۔ سانپ پشتوں میں اور ہمارے انکوں میں کہتے ہیں کہ سانپ نے کپڑے تبدیل کر دیے۔ کھیتوں میں کہیں وہ کھال اس کی ملی ہوتی ہے اور نیچے سے سانپ نکل جاتا ہے، دیکھیے کبھی؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ سانپ کھال پھینک کے چلا گیا۔ اس کے اوپر بھی آیات کا علم ایسے تھا، یہ سانپ کی طرح گویا کھال اتار کے پھینک گیا، اللہ کی آیات سے یوں نکل گیا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پس یہ نکل گیا ان آیات سے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب ادھر سے نکلا تو پیچھے کون لگ گیا؟
تو آیت کے مفہوم سے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک آیات کی جرمٹ میں رہو گے تو ان آیات کا کمال ہے، یہ شیطان سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن بہت بڑا ڈھال ہے، سمجھ آ گئی؟ جب آیات سے نکلا تو پیچھے کون لگ پڑا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو پیچھے لگ گیا اس کے شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس ہو گیا گمراہوں میں سے۔ اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کو آیتوں کے ذریعے، تو بھائی آیتیں تو اس کے پاس تھیں تو وہ بلند کیوں نہیں ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں نے پہلے منع کیا تو کیا کیا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کر دیتے بہا، یعنی ان آیات کی تابعداری کی وجہ سے۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آیتیں تو آتی ہیں، عقیدہ اس کے خلاف ہے، عمل اس کے خلاف ہے، نظریہ اس کے خلاف ہے، کرتا چلتا اس کے خلاف ہے، اور کہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب۔ اگر یہ لفظ آپ نے دیکھے ہیں تو مقابل میں دوسرے الفاظ بھی ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، یہ بھی تو کہا گیا۔ فرمایا فَمَثَلُ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ، یعنی اس نے آیات کی تابعداری نہیں کی کہ بلندی ملتی، بلکہ اس نے اس کے مقابلے میں اخلد الی الارض، میلان کیا زمین کی طرف، آگے واتبع هواه، اور خواہش کے پیچھے چلا، فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اس پہ بوجھ ڈالے، یلہث تو وہ ہانپتا ہے، او تترک ہو، یا تو چھوڑ دے اس کو تو یلہث ہانپتا ہے۔ اصل میں ہمارے پاس اردو میں یا پشتو میں ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کی پوری ترجمانی کر سکے۔ یہ کمال ہے قرآن کا۔ قرآن کریم کی لغت ایسی فصیح اور فصحا ہے کہ کائنات میں کوئی لغت اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم قرآن کہتے ہیں فلان درس دیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ کس کی؟ تو اللہ کی ترجمانی کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کے کلام کو اردو میں ڈالنا یہ ممکن نہیں۔ اس کے قریب قریب آپ پہنچتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ مفہوم سمجھاتے ہیں۔ لفظوں پہ غور کرو کہ یلہث کا لفظ استعمال ہوتا ہے کتے کے لیے کہ ایک تیز تیز سانس بھی لے، نمبر 2 کہ وہ زبان بھی اس کی باہر نکلی ہو، نمبر 3 کہ اس کی آواز بھی نکل رہی ہو۔ تو اس کے لیے عربی میں لفظ کیا آتا ہے؟ تو تمہاری اردو میں ایسا کوئی لفظ ہے کہ تینوں کو اکٹھا کر دے؟ تو کئی معنی اردو میں تراجم میں آپ کو لفظ ملے گا کہ جی کہ اگر تو اس پہ بوجھ ڈالے تو یلہث زبان نکالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تو اب یہ زبان نکالتا ہے، 2 چیزیں پھر رہ گئیں، ٹھیک ہے نا؟ کئیوں میں لفظ آئے گا ہانپتا ہے، تو یہ اس کے قریب کرنے کے لیے۔ لیکن اتنی بات کی وضاحت آپ کے لیے کہ اس کی زبان بھی باہر ہوتی ہے اور سانس بھی تیزی سے لگتا ہے، بغیر تھکاوٹ کے تھکا ہوا لگتا ہے، بغیر تھکاوٹ کے۔ کتا سارا دن پڑا رہے تب بھی اسی جھٹکے کے ساتھ کیا لیتا رہتا ہے؟ سانس لیتا رہے۔ فرمایا ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے اس قوم کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فاقصص القصص، پس بیان کر احوال، قصص نہیں کہا، کیا کہا؟ قصص کہا۔ قصص جمع قصتن کی، اور قصص احوال، سمجھ آ گئی؟ قص یقص بیان کرنا، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا فاقصص القصص، پس بیان کر احوال میرے پیغمبر، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت ہی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ تو بتاؤ یہ مثال اچھی ہے کہ بری ہے ان کی؟ بہت بری مثال ہے کہ انسان ہو کے کس سے مثال دی جا رہی ہے؟ کس کے مشابہ ہو گیا؟ کتے کی طرح ہو گیا اللہ کے ہاں۔ فرمایا
وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنی ہی جانوں پہ وہ ظلم کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، پس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ بھٹکا دے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے لجہنم، جہنم کے لیے، بہت سارے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، لہم قلوب لا یفقہون، ان کے لیے دل ہیں، لا یفقہون، لا یفقہون بہا، نہیں سمجھتے اس کے ساتھ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کے لیے آنکھیں، لا یبصرون بہا، نہیں دیکھتے ان کے ذریعے، وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بہا، اور ان کے لیے کان نہیں سنتے ان کے ذریعے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی لوگ ہیں کالانعام، چوپاؤں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گمراہ، ان سے بھی بدتر۔ اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ ہیں غافل اللہ کی کتاب، اللہ کے دین سے۔ فرمایا جسے لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، ہم نے پیدا کیے ہیں کس کے لیے؟ جہنم کے لیے، بہت سارے جن و انس۔ آخر جہنم بنی ہے تو اس کو تو بھرنا بھی ہے نا، کیا خیال ہے؟ یا خالی رہے گی؟ اس کو بھی بھرنا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا سورہ زاریات آیت 56 میں کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، کہ اللہ نے تو جن و انس کو پیدا کیا کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ ادھر فرمایا ہم نے بہت سارے جن و انسانوں کو پیدا کیا کس کے لیے؟ جہنم کے لیے۔ وہاں ہے تشریعی، یعنی ان کو حکم شرعاً یہ ہوگا کہ وہ عبادت کریں، علت تشریعی، سمجھ آ گئی؟ یہ پیدا کس لیے ہیں؟ عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ اللہ کا یہ حکم شرعی نہیں مانیں گے جس کے لیے پیدا ہیں، اور اس میں ان کو اختیار ہوگا، چاہیں تو وہ اللہ کا اس حکم کو مانیں یا نہ مانیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کافر ہو جائیں گے تکوینی علت کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی؟ پیدا تو کس کے لیے ہیں؟ عبادات کے لیے ہیں، لیکن عبادات کے لیے ایسے نہیں پیدا جیسے فرشتہ پیدا ہے کہ وہ دوسری طرف جا ہی نہیں سکتا، وہ اس نے عبادت ہی کرنی ہے۔ اور ان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، لیکن ساتھ اس کو کیا دیا؟ اختیار دیا۔ کیا دیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور اور تقوی دونوں کو اس کے اندر رکھ دیے، دونوں کی قوت رکھ دی۔ اب اس کی مرضی ہے، جس کا انتخاب کر لے، اس میں اس پہ جبر نہیں ہوتا، چاہے جہنم کا ایندھن بنے یا چاہے جنت جائے۔ آگے جی، اب ایسے لوگ جن کو پیدا ہی جہنم کے لیے، یعنی جہنم میں جائیں گے، تو یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ فرمائے کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں، دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کان ہے ہی نہیں، دل ہے ہی نہیں، آنکھیں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو لگاؤ اس کے ساتھ، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ٹھیک ہے جی؟ کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، تو اب کان تو ہیں، ہر خرافات سننے کو تیار ہیں، لیکن دین کی حق کی بات سننے کے لیے تیار دل ہیں، ان میں بڑے بڑے پلاننگ بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، دل میں بہت کچھ رکھتے ہیں، لیکن اس دل کے ذریعے حق بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آنکھیں بھی ہیں، ہر چیز ان کو دکھتی ہے، نہیں دکھتا تو ان کو کیا نہیں دکھتا؟ حق کا راستہ۔ فرمایا آگے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ہیں چوپاؤں کی طرح۔ تو بات تو ٹھیک ہے کہ چوپائے کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن چوپا
آنکھیں ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی غلط چل رہا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ آگے جمپ ہے نہیں ہے، آگے ادھر سے مڑنا ہے ادھر سے مڑنا ہے، آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں چل رہا ہے، یعنی اس کو تمیز۔ اور گائے کے کان کتنے کتنے ہیں؟ بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اب تقریر 1 گھنٹہ سناؤ جی، کانوں میں کا آواز تو پڑے گی اس کی، لیکن جو تقریر سے مقصد ہے وہ حاصل۔ اور اگر آپ جانور کو ذبح کرو تو آپ کا تو اتنا سا دل ہوگا اور اس کا اتنا بڑا دل ہوتا ہے قربانی کے جانور سے نکالو، لیکن کیا اس میں فقاہت ہوتی ہے؟ جی اتنا بڑا دل ہے تو یہ کوئی بیل فقیہ ہوگا، سمجھدار ہوگا؟ نہیں۔ فرمائی یہ چیزیں حیوان میں بھی ہیں، تو جس طرح اس کی کارآمد نہیں ہے اس طرح ان کا بھی کیا ہے، حیوانوں جیسا حال ہے، بلکہ اس سے بدتر ہے۔ کیوں کہ حیوان سمجھتا نہیں لیکن تنبیہ کرنے پر تنبیہ ہو جاتی ہے اس کو۔ حیوان زیادہ فقاہت نہیں ہے اس کی سمجھداری، لیکن تنبیہ کرنے پر اس کو تنبیہ، جب آپ کہتے ہیں کچی بکری کو کہتے ہیں تو سمجھ جاتی ہے کہ نہیں سمجھ جاتی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں شے تو مرغی بھی سمجھ جاتی ہے، ہاں؟ اور میختا ہوا ہے تصاواز کا ہوئی، یہ تو آپ کو آتا ہی نہیں، زمیندار لوگ ہیں ہاں، تو اس کی آواز سے، اتنی آواز سے وہ بھی کیا کر جاتا ہے، تنبیہ سے، اگر زیادہ نہ ہو تو کم از کم ایک چھوٹی چھڑی کا انداز دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے۔ اور یہ وہ بدبخت ہیں کہ آیتوں پہ آیتیں، معجزے دکھائے جاتے ہیں، دلیلیں دکھائی جاتی ہیں، یہ پھر بھی متنبہ نہیں ہوتے، تو بل ہم اضل۔ آگے میرا دوست فرمایا ذالک اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ ہی کے لیے نام بھلے بھلے کیا ہیں، الاسماء الحسنى، اللہ کے نام بھلے ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، یعنی اللہ کے ناموں میں حسن ہیں اس لیے وہ حسنى ہیں۔ ہر نام میں کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے وہ حسن کیا ہے؟ مفسرین نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں کہ اللہ کے ناموں کا ایک حسن یہ ہے، اس لیے وہ حسین ہے کہ وہ اللہ کے نام ہیں، پہلی وجہ کس کے نام ہے؟ دوسری علت حسن کی یہ ہے کہ وہ نام اللہ نے اپنے لیے خود رکھے ہیں، کسی نے نہیں رکھے، اس لیے اس میں حسن ہے۔ اور تیسری وجہ ان میں حسن کی یہ ہے کہ وہ نام جیسے نام ہیں ایسے ہی ان کی حقیقت ہے، یعنی اللہ اس طرح ہے بھی، سمیع کہا تو سمیع ہے بھی، قدیر کہا تو قدیر ہے بھی۔ سمجھ آ گئی؟ تم نام کسی کا رکھ دیتے ہو بڑا اچھا اور کام وہ اچھا نہ کرے۔ محلے میں ایک بندہ تھا، اس کا نام موسیٰ تھا، کام اس کا ایک بھی ٹھیک نہیں تھا، لوگ کہتے تھے کہ نام تیرا موسیٰ اور کام تیرے فرعون والے ہیں، ٹھیک ہے نا نام، لیکن اللہ کے نام کیا ہیں بولو؟ ان میں حسن ہے، ان میں حقیقت ہے، مخلوق کے رکھے نہیں۔ کس نے رکھے؟ اللہ نے اپنے لیے خود رکھے۔ تو للہ الاسماء الحسنى، اللہ کے لیے ہیں نام پیارے پیارے حسین، فادعوہ بہا، پس پکارو اللہ کو، بہا ان ناموں کے ذریعے سے، یعنی اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑو ان لوگوں کو، یلحدون، جو کجی اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، ما کانوا یعملون، اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کو پکارو اور اللہ ہی کے ناموں کے ذریعے، تو فادعوہ بہا کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ان ناموں کے واسطے سے پکارو۔ بہا کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا، مالک ہونے کا، قادر و مقتدر ہونے کا واسطہ ہے، تو میرا کیا کر دے؟
کام کر دے۔ دوسرا معنی فدعوہ بہا، کہ اللہ کو اللہ کے ناموں ہی سے پکارو، جو نام اللہ کے نہیں ہیں ان ناموں سے نہ پکارو۔ پتہ نہیں کھوپڑی میں بدلا کہ اللہ کو اللہ کے ناموں ہی سے پکارو، یعنی جو نام اللہ کے نہیں ہیں ان سے۔ سمجھ آ گئی؟ تو بڑے بڑے لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، تو ان سے پکارنے کے بجائے بہتر ہے کہ اللہ کو کس سے پکارو؟ اللہ ہی کے ناموں سے۔ یا رحمان ارحم، یا رحیم ارحم، سمجھ آ گئی؟ یا غفارو اغفر لی، کیا خیال ہے؟ یہ سارے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے پکارو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، کیا ہے؟ اور جو اللہ کو اسم اعظم سے پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بولو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ بابا چلاسی نے لکھا ہے کہ میری تحقیق کے مطابق اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے جو اسم اعظم ہے وہ ان 5 ناموں سے باہر نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے کیا لکھا؟ یا اللہ ہو، یا رحمان، یا رحیم ہو، یا صمد ہو، یا حی ہو، یا قیوم ہو، یا مہیمن ہو۔ یہ کیا نام ہیں؟ یہ 5 نام ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس پہ بہت ساری احادیث ہیں، میرے 1 گھنٹے کا بیان اس پہ موجود ہے، اس میں میری پوری تفصیل اس کی ہے۔ فرمایا للہ الاسماء الحسنى، اللہ ہی کے لیے ہیں نام بھلے بھلے، پکارو اللہ کو ناموں کے ذریعے، وذروا الذین، اور چھوڑو ان لوگوں کو، یلحدون، جو کجروی اختیار کرتے ہیں۔ تو یلحدون کا ایک معنی ابن کثیر نے کیا یشرکون فی اسمائہ، ان کو چھوڑو جو اللہ کے ساتھ ناموں میں کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام غیروں کو دیتے ہیں، اللہ کے نام غیروں کو دیتے ہیں۔ ہاں، وہ سے اعظم، سب سے بڑا مددگار، جی تو سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ تو اللہ کی صفات اوروں کو دیتے ہیں۔ چھوڑیے ان سے، ان کو چھوڑیے، ان سے اعراض کیجئے جو اللہ کے ناموں میں کجی یلحدون، الحد یلحد الحاد، لحد کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قبر کی 2 قسمیں ہیں، کیا؟ ایک ہے شق اور ایک ہے لحد۔ تو لحد ہمارے پاکستان میں جو قبر ہے یہ شق ہے، کیا ہے؟ شق ہے۔ ہم تو سیدھی کھودتے ہیں، پاکستان سب کا نہیں کہتا ہوں، ہمارے اپنے علاقے کا، باقی علاقوں کا مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سیدھا کھودتے ہیں قبر، پھر نیچے ایک خانہ بنا کے ایسے، دیکھو میری طرف، اوپر کھلی ہوتی ہے، نیچے تنگ، اس نیچے میں مردے کو دفن کر دیتے ہیں، اس کے اوپر پتھر رکھ کے مٹی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لحد عرب میں ہاں پہلے نیچے کھودتے پھر اندر کی طرف کھودتے، جیسے الماری ہوتی ہے، پہلے نیچے کھودا پھر اندر کی طرف کھودا، پھر مردے کو اس اندر خانے میں رکھا اور سائیڈ سے پتھر لگائے، مٹی ساری ادھر ڈال دی۔ تو اس میں کجی آ جاتی ہے کہ ٹیڑھا پن کے نہیں؟ سمجھے میرا دوست؟ فرمایا ذروا الذین یلحدون، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجی ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن کا ایک مثال شرک، اس کی دوسری وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام غیروں کو دیتے ہیں، یا اللہ کو اللہ کے ناموں کے سوا پکارتے ہیں، یا دوسرا معنی کہ اللہ کے نام وہ جوڑا جوڑا نام ہیں، کچھ نام اللہ کے کیا ہیں؟ جوڑا جوڑا ہیں۔ مثلا اللہ کا یہ نام ہے المعز المذل، المعز یہ جوڑا ہے، عزت دینے والا اور ذلیل کرنے والا۔ اب ایک بندہ اس جوڑے کا نام کو ذکر نہ کرے، سارا دن لگے یا مذلو یا مذلو یا مذلو، یہ عزت کر رہا ہے اللہ کی؟ بولو
اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، بار بار کہتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ کجروی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کچھ نام جوڑا ہے تو ان کو اس طرح لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرمایا سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، سارے ہی گمراہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے مخلوق پیدا کی سارے ہی میرے پیدا کردہ گمراہ نہیں۔ فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، امتاً ایک جماعت ایسی بھی ہے، یہدون بالحق، جو رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی، کس کے ذریعے؟ حق کے ذریعے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی حق ان کو پہنچا ہے، حق آگے پہنچا رہے ہیں، اسی کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ حق ہی کے ذریعے انصاف کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ حق کے ذریعے انصاف کرتے ہیں۔ آگے جی میرا دوست، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم ان قریب، ہم آہستے آہستے ان کو پکڑیں گے۔ کیسے؟ آہستے آہستے ان کو پکڑیں گے، من حیث، وہاں سے، لا یعلمون، جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا، جانیں گے بھی نہیں۔ استدراج، آپ جب پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں معجزات کی بات، تو وہاں کچھ چیزیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ایک معجزہ ہوتا ہے، کیا؟ ایک استدراج ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے۔ تو نبی کے ہاتھ پہ نبوت کے بعد، دعوی نبوت کے بعد خرق عادت کا اظہار اللہ کر دیں تو معجزہ ہے، اور اگر کسی بزرگ ولی اللہ کے ہاتھ پہ کر دے ایسی خرق عادت کا اظہار تو وہ کرامت ہے، اور اگر کسی بدعمل بے دین کے ہاتھ پہ ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جائے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر چیز کو لوگ کرامت کا نام نہ دیا کریں۔ کئی ایسے بھی بندے ہوتے ہیں کہ صراحتاً کفر اور شرک اور بے دینی کرتے ہیں، پھر بھی ان کے ہاتھوں پہ ایسے کرتا ہوا، تو فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ یہ استدراج ہے، اللہ ان کو ڈیل دے رہا ہے۔ اور یہ ڈیل اس لیے نہیں دے رہا کہ جاؤ ہمیشہ کے لیے، نہیں، اس ڈیل کا مقصد ہوتا ہے تھوڑی سی دو اور پھر کھینچ لو رسی۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب اس اعتبار سے معنی کریں گے، یہ جو کافر اتنا کچھ کرتے ہیں تو فوراً اللہ کیوں نہیں پکڑتا؟ فرمایا نہیں، فوراً نہیں، سنستدرجہم، او میرا دوست جھٹلا رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ فوراً کیوں نہیں پکڑتا؟ فرمایا سنستدرجہم، ان قریب ہم ان کو، سنستدرجہم، ہم آہستے آہستے پکڑیں گے ان کو، وہاں سے، لا یعلمون، جہاں سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ آگے وَأُمْلِي لَهُمْ، اور یہ آہستے آہستے کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ میں ان کو کیا دے رہا ہوں؟ ڈھیل دے رہا ہوں۔ ان کیدی متین، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، اللہ کی تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے کس بات کا؟ ما بصاحبہم من جنت، کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ او مکے کے مشرکو، کیا غور نہیں کرتے ہو، فکر نہیں کرتے ہو کہ ما بصاحبہم من جنہ، تمہارا یہ جو ساتھی ہے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی جنون نہیں ہے، پاگل پنا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ فکر نہیں کرتے، یعنی اگر جو بھی تھوڑی سی فکر کے ساتھ، پراپیگنڈا مشرکین نے شروع کیا ہوا تھا نا کہ یہ شاعر اور مجنون ہے، فرمایا پراپیگنڈوں میں نہیں، ذرا سا فکر کرو، اگر تھوڑا سا بھی فکر کرو گے اس نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے کہ یہ دیوانہ نہیں، اس کی زبان سے نکلنے والا کلام کائنات کے سارے دانا بھی حیران، کائنات کے سارے حکماء بھی حیران، تو وہ کلام کہنے والا بلا خود مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ اولم یتفکروا، کیا یہ لوگ فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو جنون، کیسے جنون ہو؟ فرمایا نون،
والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ، علامہ ابن قیم عجیب باتیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں والقلم وما یسطرون، شاہد ہے قلم اور جو لکھتے ہیں قلم سے، یہ ساری تحریریں یہ شاہد ہیں اس بات پر کہ تو مجنون نہیں۔ یعنی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخ میں تجھے مجنون نہیں لکھا جائے گا، اگر کسی طبیب کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے تو معائنے کے بعد وہ آپ کو مجنون نہیں لکھا جائے گا۔ اور دوسری بات کہ قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تقدیر کا قلم گواہ ہے کہ تو مجنون نہیں ہے۔ مجنون تو وہ ہوتا جن کو تقدیر میں نے مجنون لکھا ہوتا، جب میں نے تجھے تقدیر میں مجنون لکھا ہی نہیں تو کیسے مجنون ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا کیا یہ فکر نہیں کرتے ماں بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی کو جنون نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر کیا نذیر، ڈرانے والا کھول کر صاف صاف۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں آسمان و زمین کی عجائبات میں؟ ملکوت کے اوپر میں نے وضاحت کی تھی، کون سی جگہ؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض، بار بار دوبارہ میں نہیں دہرا سکتا۔ فرمایا کیا وہ غور نہیں کرتے، ینظرو کیا وہ نہیں دیکھتے کس چیز میں؟ فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی عجائبات میں، ان مخلوقات میں، اس اتنی بڑی سلطنت میں وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ان چیزوں میں نہیں دیکھتے ان کو کہ جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ آپ کہیں گے اللہ اندھے تو نہیں ہیں، دیکھتے تو ہیں، آسمان بھی ان کو ڈیلی نظر آتا ہے، سورج چاند بھی دیکھتے ہیں، اور زمین کے نظارے اور چیزیں بھی تو دیکھتے ہیں۔ پھر کیسے کہا جا رہا ہے اولم ینظروا؟ یہاں نظر سے مراد یہاں ظاہری نظر نہیں، نظر عبرت ہے، نظر تفکر ہے۔ کون سا نظر ہے؟ یعنی نظر عبرت، عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ سمجھ آ گئی؟ کیا مطلب؟ آپ کہیں گے ہم تو صرف چاند دیکھتے ہیں مسلمانوں، اور اللہ کا منکر اور اللہ کے دین قرآن کا منکر تو چاند پر بھی پہنچ گیا، تم صرف دیکھتے ہی اور وہ چاند پر بھی پہنچ گیا۔ تو ہم کہیں گے یہی تو اندھا پن ہے کہ چاند تک پہنچا ہے، لیکن جس نے چاند کو فضا میں بغیر کسی رکاوٹ کے کھڑا کیا ہے اس مالک تک نہیں پہنچا۔ یہ ہے نظر فکر، نظر تدبر، اس کے ساتھ دیکھیں۔ سمجھ آ رہی؟ آگے وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اس ان عسا کو لگاؤ اولم یتفکروا کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اب معنی کرو، کیا وہ فکر نہیں کرتے کس بات کا؟ کہ شاید ممکن ہے ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ قریب آ چکی ہو ان کی مدت۔ یعنی فکر نہیں کرتے کہ ان کی موت، ان کا اجل کیا آ چکا ہو؟ قریب آ چکا ہو۔ آگے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس کون سی بات پر اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ قرآن کو تو یہ ٹھکرا دیتے ہیں، تو جب مریں گے اور کہیں گے مانیں گے تو قرآن کے بعد، عذاب دیکھنے کے بعد پھر کون سی چیز ہے قرآن کے بعد جس کے اوپر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی ایمان کی چیز تو قرآن تھی، اس پر ایمان نہیں لاتے، پھر اور کون سی چیز ہے جس کو یہ مانیں گے؟ وہ کون سی بات ہے جس پر یہ یقین کریں گے؟ کئی لوگوں کا اطمینان اللہ کی کتاب سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہمیں شک ہے۔ تو بھائی جب یقین کی کتاب پر تمہیں شک ہے تو پھر اس کے بعد کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جس پہ تم کیا کرو گے؟ یقین کرو گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے بھٹکا دے اللہ تو کوئی اسے راہ راست دکھانے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ، اور اللہ
چھوڑتا ہے ان کو، کیا کرتا ہے؟ چھوڑتا ہے ان کو فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگرداں رہے۔ عمہ اور عمہ لفظ کتنے ہیں؟ عمہ اندھا اور عمہ، تو میں نے کہا عمہ آنکھ کے اندھے ہونے کو، اور جب ہا لگا کے کہا جائے کہ عمہ کس کے اندھے ہونے کو؟ دل کے اندھے ہونے کو، سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ اور علامہ نیلوی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں العمى من لا حجت لہ، العمى من لا، دل کا اندھا وہ ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تو چھوڑتے ہیں، اللہ ان کو چھوڑتا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگرداں رہیں، اندھے بن کے لگے رہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، ایان بمعنی متی کے ہے، اے متی وقت وقوعہا، ایان مرساہا کب ہے اس کے واقع ہونے کا وقت، اے متی وقوع وقتہا، اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ اور مرساہا اصل میں آخری جا کے ایک چیز کے رک جانے کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ ایک چیز چلے اور جا کے رک جائے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ مجرہا ومرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا کیا ہے؟ چلنا، ومرساہا اور جا کے ٹھہرنا، آخر میں رکنا۔ تو معنی کیا ہے؟ یہ پوچھتے ہیں کہ بار زمانے سے لگے آ رہی ہے قیامت، تو کب وہ آخری وقت آئے گا کہ یہاں آ کے پتہ چلے گا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے؟ سمجھے میرا دوست؟ آؤ، فرمایا ایان مرساہا کب ہے اس کے وقوع کا وقت، قل کہہ دیجئے انما علمها عند ربی، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ ہاں، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ تو قیامت کا علم تو آپ کے پاس نہیں ہے، قیامت آئے گی یہ علم نہیں ہے۔ بھائی کیا مطلب ہے علم سے مراد؟ یعنی اس کے واقع ہونے کا جو وقت ہے متعین، یہ صرف کس کو معلوم ہے؟ ہاں، جو علامات اللہ نے نبی کو بتائی ہیں، اشراط الساعہ، ٹھیک ہے، بڑی بڑی علامات، چھوٹی چھوٹی علامات وہ ہیں، لیکن تاریخ متعین، کون سی صدی آئے گی، کتنے سالوں بعد آئے گی، کتنے مہینوں کے بعد آئے گی، کون سا دن ہوگا، سمجھ آ گئی؟ ایان مرساہا، تو قل کہہ دیجئے انما علمها، اس کے واقع علم وقوعہا، اس کے واقع کا علم جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب ایک بندہ صاف صاف لفظوں میں بتاؤ، علم غیب کی نفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہے کہ کہہ دیجئے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا اس کو، لوقتہا، اس کے وقت میں، اے فی وقتہا، یہ نہیں ظاہر کرے گا اللہ قیامت کو اس کے وقت میں، الا ہو، مگر وہی، لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت میں، الا ہو، مگر وہی، ثقلت فی السماوات، وزنی چیز ہوگی آسمان و زمین میں، ثقلت فی السماوات والارض، وزنی چیز ہوگی آسمان و زمین میں۔ کتنی وزنی چیز ہوگی؟ یعنی بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اتنا بڑا حادثہ ہوگا۔ تفسیر قرطبی کے الفاظ لکھ لو، اے لا تطیقها السماوات والارض لعظمها، لا تطیقها السماوات والارض لعظمها، یعنی اتنا بڑا وزنی ہنگامہ ہوگا کہ آسمان و زمین بھی اس کی طاقت نہیں رکھ سکیں گے، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمجھ آ گئی؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، وزنی چیز ہوگی،
وزنی بھاری حادثہ ہوگا آسمان و زمین میں، لا تأتیکم الا بغتتن، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، یسألونکا، یہ تو ایسے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں جی تاریخ بتاؤ نا قیامت کی کب آئے گی، یہ تو ایسے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ نے تحقیق کر کے تاریخ معلوم کر لی ہے۔ فرمائے یسألونکا، آپ سے سوال کرتے ہیں، کأنکا، گویا کہ آپ حفی عنہا، اس سے باخبر ہیں، کیا ہیں؟ ہاں، گویا کہ آپ اس کی تاریخ متعین کر چکے ہیں، تحقیق کر چکے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، دوبارہ کہا، کہہ دیجئے میرا پیغمبر، انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ سورۃ لقمان آیت 34، سورہ لقمان آیت 34 میں کیا کہا؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ عندہ، اسی کے پاس ہے کس کا علم؟ قیامت کا علم۔ آگے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل، کہہ دیجیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، نفی علم غیب کے بعد، ٹھیک ہے نا، اب نفی تصرف کی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کس کی؟ تو نفی شرک فی رد شرک فی العلم کے بعد رد شرک فی التصرف ہے۔ فرمایا جس طرح عالم الغیب اللہ ہے، میں نہیں ہوں، اسی طرح متصرف اور مختار بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے، میں نہیں ہوں۔ لا املک لنفسی، نہیں مالک میں، نہیں میں اختیار مند اپنے لیے نفع نفع کا، ولا ضرا، اور کس کا؟ اور نہ ضرر کا، الا ما شاء اللہ، یعنی نفع اور ضرر مجھے وہی پہنچے گا جو کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر ہوتا میں غیب جانتا تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اکٹھا کر لیتا، جمع کر لیتا اپنے لیے بہت سارا خیر کثیر، ہاں بہت سارا خیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ پہنچتی مجھے تکلیف۔ سوال، اگر میں غیب جانتا تو میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف، تو علم غیب کو جانتا تو خیر کثیر اکٹھا کرتا، تکلیف نہ پہنچتی۔ تو پیغمبر نے تو خیر کثیر اکٹھا کیا ہے، بلکہ اللہ نے دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے۔ تو جب خیر کثیر جمع کر لیتا تو جمع ہو گیا تو معلوم ہوا علم غیب بھی حاصل ہو گیا۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بھائی باتیں دو ہیں۔ باتیں کتنی ہیں؟ دو ہیں۔ آیت کو اگلی، یہ تو ساری بحث اصول میں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لو۔ فرمایا اگر میں غیب جانتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، اور دوسری بات مجھے تکلیف، اور تکلیف آپ کو آخر دم تک پہنچاتے رہے مشرک۔ سمجھ آ گئی؟ تکلیفیں اس آیت کے اترنے کے بعد بھی آپ کو پہنچاتے رہے۔ تو اگر میں غیب دان ہوتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی۔ میں غیب دان ہوتا کہ بیر معونہ پہ میرے 80 صحابہ 70 صحابہ کو ذبح کر دیا جائے گا تو میں ان کو کبھی بھی نہ بھیجتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا اگر میں غیب جانتا تو اکٹھا کر لیتا اپنے لیے خیر بہت سارا اور نہ پہنچتی مجھے تکلیف۔ ان انا الا نذیر و بشیر، اچھا اے اللہ کے پیغمبر، جب عالم الغیب بھی آپ نہیں ہیں اور آپ متصرف فی الامور مختار کل بھی نہیں ہیں تو پھر آپ کیا ہیں، کون ہیں؟ فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر نذیر، ڈرانے والا، بشیر، بشارتیں دینے والا، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وقفہ کرتے ہیں۔